الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم سب کے آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب کی خدمت میں آپ کا پسندیدہ پروگرام فرینڈز آف اللہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہفتہ وار ہمارا پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم ایک مقدس نورانی جماعت کے حالات زندگی پر ان کی پاک سیرتوں پر ذکر خیر کرتے ہیں اور مختلف سلاسل کے بزرگان دین کا ذکر پاک کر کے اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدوں کو الحمدللہ پختہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی ان خوش نصیب بندوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی نسبت اور غلامی نصیب فرمائی۔ اس دھرتی پہ آج جتنے بھی آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے والے نظر آتے ہیں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمیں جو اللہ نے دولت ایمان نصیب فرمائی تو یقیناً اس میں صوفیاء کرام کی تعلیمات کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ ناظرین کرام، بالخصوص خطہ ہندوستان پاک و ہند میں جو اولیاء اللہ تشریف لائے، ان کی پاکیزہ تعلیمات سے لوگوں کو اللہ پاک کی معرفت نصیب ہوئی اور پھر ہمیں رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کا اللہ پاک نے موقع عنایت فرمایا۔ ہم ان اولیاء اللہ کا جتنا بھی ذکر پاک کریں کم ہے کہ انہوں نے ہمارے دلوں کو بھی زندہ کیا، ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو الحمدللہ آج اتنی صدیاں گزر گئیں ان کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی پتہ چلتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سامنے ہیں۔ تو آج ہم نے جس ہستی کا ذکر پاک کرنا ہے وہ آج کی بڑی خوبصورت نشست بھی ہے اور خوبصورت وہ شخصیت بھی ہیں جن کا نام ہی اتنا پیارا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ پھر ان کا اپنا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، کل سے ہمارا سالانہ جو حضور خواجہ خواجگاں خواجہ بے کساں عطائے رسول ہند الولی جن کو خواجہ خواجگان کہیں تو خواجہ خواجگان فٹ آتا ہے، اور وہ ساری اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ صلاحیتیں وہ کوالٹیز عطا فرمائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرشد پاک، سبحان اللہ۔ ہم خواجہ صاحب کا جب ذکر کرتے ہیں تو ایک کیفیت جو ہے ذہن پہ ایک طاری ہو جاتی ہے، ایک ذوق۔ تو اس مرد کلندر کا کیا کہنا جو آپ کے بھی پیر و مرشد ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ کیونکہ خواجہ صاحب کی کل سے سالانہ ہم لوگ یہاں جو عرص پاک بناتے ہیں 5 روزہ سیریز الحمدللہ کل سے شروع ہو رہی ہے، اور ہم نے چاہا، ہمارے دوستوں نے 6 روزہ بلکہ الحمدللہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، منڈے کو جو آخری دن ہوگا اس دن خواجہ صاحب کی بارگاہ میں مناقب پیش کیے جائیں گے اور اس میں مختلف ہمارے ثنا خان حضرات، شعراء حضرات تشریف لائیں گے اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ تو
الحمدللہ آج ہمارے محترم CEO صاحب کی بھی ذاتی خواہش تھی کہ خواجہ صاحب کے پروگرام کرنے سے پہلے کیوں نہ آپ کے پیر و مرشد کا ذکر کیا جائے، تاکہ اس شاہکار کی نگاہ کرم سے جن کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ ملا تو وہ محسن ہیں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے، لہٰذا ان کا ذکر پاک کیا جائے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے یہ سلسلہ کیے ہیں۔ میں آج اس ایوان میں بہت خوبصورت شخصیات تشریف فرما ہے، الحمدللہ بڑی پختہ گفتگو کرتے ہیں۔ میری اس سے مراد عالم بعمل حضرت علامہ مفتی قاری محمد خان قادری صاحب بری سے آپ تشریف لائے، فرینڈز آف اللہ میں آپ گاہے بگاہے تشریف لاتے رہتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آج اس پروگرام میں تشریف لانے پر حضرت کو ویلکم بھی کروں گا، خوش آمدید بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ قاری محمد زمان صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ آپ اتنے بڑے بزرگوں کی سیرت بیان کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان جن کو آپ ماشاءاللہ فیضان شریعہ کا خوبصورت پروگرام ہوتا ہے ہمارا، اس میں بھی آپ تشریف لاتے ہیں، اور مختلف یہاں جو ہمارے چینل پہ سیریز ہوتی ہیں اس پہ بھی آپ تشریف لاتے ہیں، اور فرینڈز آف اللہ کے مستقل مہمان میری اس سے مراد نوجوان سکولر حضرت علامہ مولانا محمد نظام الدین مصباحی قبلہ تشریف فرما ہوئے۔ میں آج آپ کو بھی اس پروگرام میں تشریف لانے پر ویلکم کروں گا اور سلام عقیدت پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی، اللہ آپ دونوں مہمانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً میں سمجھوں گا آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ خواجہ خواجیاں کے پیر و مرشد نے آج ہمیں پسند کیا، اپنی بارگاہ میں حاضری کے لیے قبول فرمایا۔ اور چلتے ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی بھی کہتے ہیں، ہارونی بھی، اس پر انشاءاللہ علماء کرام گفتگو فرمائیں گے۔ آج ہم اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بتائیں گے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کون تھے، آپ کے آباء و اجداد، آپ کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور بایوگرافی جو ہے آپ کی، اس کے حوالے سے پہلے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، پھر آپ کی جو تعلیمات ہیں اور بھی جو آپ کی ملفوظات ہیں اور آپ نے دین کی خاطر جو کام کیا، خواجہ غریب نواز پہ جو آپ کی نوازشات ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر خیر ہوگا۔ تو میں چاہوں گا ابتدائی طور پر حضرت خواجہ صاحب کی حالات زندگی، آپ کہاں پیدا ہوئے، کہاں پہ آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کے آباء و اجداد کس خاندان سے تعلق تھا، وہ کہاں سے تشریف لائے، اس پر میں چاہوں گا قبلہ قاری صاحب گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ میرے نہایت ہی معزز و مکرم جناب حضرت علامہ قاری محمد زمان صاحب، حضرت علامہ قاری نظام الدین صاحب، اور میرے نہایت ہی محترم اور معظم سامعین کرام، ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز امیر خسرو کی ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ، بسم سبحان اللہ۔ اللہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، نیند آ جاتی ہے تو جاگ اٹھتی ہے قسمت میری، واہ واہ، نیند آ جاتی ہے تو جاگ اٹھتی ہے قسمت میری، آپ کے دربار میں جاتا ہے آتا ہے دل۔ واہ واہ واہ، یعنی سبحان میں اللہ۔ جب سویا ہوا ہوتا ہوں تو اس وقت بھی میرا دل سویا ہوا نہیں ہوتا، وہ بھی آپ کے دربار میں ہوتا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ قاری صاحب، آپ ہمیں یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ ان بزرگوں کی سیرت سے آپ جو ہے وہ پاکیزہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس چینل کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ دوام عطا فرمائے، اس کے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آمین۔
آج جن ہستی کا ہم ذکر خیر کرنا چاہتے ہیں، جس ہستی کا، بسم اللہ، اس کے تعارف کے لیے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے بڑی اور سند تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ واہ واہ، جس شخصیت نے ہندوستان میں 99 لاکھ ہندوؤں کو، کافروں کو اسلام کا کلمہ پڑھا دیا، اللہ اللہ اللہ، اس شخص کا پیر کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور پھر خواجہ صاحب کے اپنے ملفوظات ہیں کہ میں اس شخص کے جوڑے اور ان کا لوٹا اٹھایا کرتا تھا، اللہ، یعنی اس میں ان کی، یعنی وہ اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اپنے شیخ کا، اپنے شیخ 20 سال، سبحان اللہ، 20 سال تک آپ نے اپنی کتابوں میں، اپنے ملفوظات میں ارشاد فرمایا کہ میری ڈیوٹی یہ ہوا کرتی تھی کہ ان کے جوڑے اٹھایا کروں سبحان اللہ، اور ان کے لوٹے اٹھایا کروں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو مراتب ہیں نا، یہ اپنے شیخ سے محبت اور ان کی خدمت کرنے سے ملتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اگر کوئی مرتبے ڈھونڈے اپنے شیخ کی محبت کے بغیر تو وہ مرتبے نہیں ملتے۔ سبحان اللہ، بے شک علی صاحب، سبحان اللہ۔ اور آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تک ملتا بسم اللہ، بسم اللہ، میرے پاس یہ کتاب ہے تذکرہ اولیاء پاک و ہند، اس میں نے بہت سی کتابوں میں آپ کا سلسلہ نسب تلاش کیا، جی، مگر جو پورے نام جو ہیں وہ مجھے کہیں نہیں ملے، اللہ، لیکن اس کتاب میں صرف یہ بات ملی کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اولاد سے، سبحان اللہ، یعنی آپ جو ہیں وہ سادات میں سے ہیں، سید ہیں، بہت بڑی سند، سبحان اللہ، اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اولاد ہونا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیہ وسلم کہ تمام جو انبیاء کرام علیہم السلام کی جو اولاد ہے وہ ان کی اپنی پشت میں سے ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور میری اولاد جو ہے وہ علی کی پشت میں سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علی کے بھی بیٹے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بیٹے ہیں۔ پھر نام بھی دیکھے عثمان، نام بھی دیکھیے عثمان، واہ واہ واہ، نسبت دیکھیے ذرا، نام بھی، نسبت بھی دیکھیے عثمان، جس کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان مجھے اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ اس میں اتنی کوالٹیز ہیں سبحان اللہ، کہ اگر ان کو بیان کرنے لگیں تو گھنٹوں لگ جائیں گے، ان کی کوالٹی بیان نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی یہ اتنا حیادار ہے ہائے ہائے، کہ اکیلے میں بھی جب غسل کرتا ہے تو کپڑے پہن کے کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو نام کی نسبت بھی بہت خوبصورت، ساری نسبتیں جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، اور آپ کا اپنا نام جی، عثمان ہارونی، جی، سبحان، ہارونی بھی جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن ہارونی جی، جو آپ کے اپنے اشعار ہیں نا، آپ میں آپ بہت نے یہی لکھا ہے، خوبصورت شاعر بھی تھے، اچھا، سبحان اللہ، اور وہ انشاءاللہ میں موقع ملا تو میں پیش کروں گا، ضرور آئے تو وہ موقع اشعار، ہی جناب، موقع ہی اور موقع، بالکل انشاءاللہ وقت پر پیش کروں گا، لیکن آخری شعر پیش کرتا ہوں جس میں وہ اپنا نام لکھتے جی ہیں۔ جی، وہ لکھتے ہیں منم عثمان ہارونی، ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ، منم عثمان ہارونی کے یار شیخ منصورم، سبحان اللہ، ملامت می کند خلقے و من بردار می رقصم، ہائے ہائے ہائے، یعنی آپ لکھتے ہیں کہ میں عثمان ہارونی شیخ منصور حلاج کا دوست ہوں، ہائے ہائے ہائے، اور خلق مجھے ملامت کرتی ہے اور میں سولی پر چڑھ کر بھی رقصاں ہوں۔ ہائے 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 ہائے، یہ ان کا اپنا لفظ جو ہے وہ موجود ہے، ویسے ہرونی بھی آپ کو کہتے ہیں، علماء نے ہرونی بھی لکھا ہے، شعر دوبارہ پھر پڑھیں گے، جی شعر جناب، اگر آپ کہیں تو میں اس آپ کی نظم کو پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، آپ خوبصورت لکھتے ہیں عشق و محبت کا شاہ سوار ہے یہ بندہ جناب، واہ واہ، بے شک، لکھتا ہے نمی دانم کے آخر چون دمیں دیدار می رکھتا، ہائے 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 ہائے، مگر نازم بئی ذوقے کے پیش یار می رکھتا، اللہ، کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ آخر دیدار کے وقت میں کیوں رقصاں ہوں، لیکن اپنے اس ذوق پر نازاں ہوں کہ اپنے یار کے سامنے رقصاں۔ ہائے ہائے،
اللہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں تو ہر دم می سرائی نغمہ و ہر بار می رقصم بہر طرزے کے رقصانی منم اے یار می رقصم، یعنی تو ہر وقت جب بھی مجھے نغمہ سناتا ہے میں ہر بار رقصاں ہوں، واہ واہ، اور جس طرز پر بھی تو مجھے رقص کراتا ہے اے یار میں اسی طرز پر رقصاں ہوں۔ اللہ واہ اللہ، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں سراپا بر سراپائے خودم از بے خودی قرباں، ہائے 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 ہائے، سراپا بر سراپائے خودم از بے خودی قرباں بگرد مرکز خود صورت پرکار می رقصم۔ واہ 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 واہ، کہتے ہیں کہ سر سے پاؤں تک جو میرا حال ہے ہائے، اس بے خودی پر میں قربان جاؤں اللہ اکبر، اللہ، کہ پرکار کی طرح اپنے ہی گرد رکھسا ہوں، اپنے ہی گرد، واہ واہ، یعنی وہ پرکار دیکھیے نا، ایک جگہ اس کو رکھتے ہیں پھر وہ اس کو پھیرتے ہیں تو اتنا راؤنڈ دائرہ ہوتا ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کیا بات، بیٹے اس طرح رقص کرتا ہوں جس طرح پرکار اپنے مرکز کے گرد رقص کرتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ اور کہتے ہیں تو آن قاتل کے از بہرے تماشا خون من ریزی واہ، منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار می رقصم، ہائے ہائے ہائے، کہ تو وہ قاتل ہے کہ تماشا کے لیے میرا خون بہاتا ہے، اور میں وہ بسمل ہوں کہ خونخوار خنجر کے نیچے رقصاں ہوں۔ کہتے ہیں بیا جانا تماشا کن کے در انبوہ جاں بازاں بصد سامان رسوائی سرے بازار می رقصاں، یعنی اے محبوب اور تماشا دیکھ کہ جان بازوں کی بھیڑ میں سینکڑوں رسوائیوں کے سامان کے ساتھ سرے بازار رقصاں ہوں۔ اللہ اکبر، اور کہتے ہیں یہ خوبصورت شعر ہے، حاصل کلام ہے، اگرچہ قطرائے شبنم نہ پویت برسر خارے جی جی، منم آن قطرائے شبنم بنو کے خار میں رقصم۔ آپ کہتے ہیں کہ اگرچہ شبنم کا قطرہ کانٹے پر نہیں پڑتا لیکن میں شبنم کا وہ قطرہ ہوں کہ کانٹے کی نوک پر رقصاں ہوں۔ اللہ اللہ، کہتے ہیں کہ عشق دوست ہر ساتھ درون نار می رقصم گاہے بر خاک می غلطم گاہے بر خار می رقصم، عشق کا دوست تو ہر گھڑی آگ میں ناچتا ہے، کبھی تو میں خاک میں مل جاتا ہوں کبھی کانٹے پر رقصاں ہوں۔ واہ واہ واہ، اور آخر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ، منم عثمان ہارونی، کہ یار شیخ منصورم ملامت می کند خلقے و من بردار می رقصم۔ سبحان اللہ، اور آپ کہتے ہیں میں عثمان ہارونی شیخ حسین بن منصور حلاج کا دوست ہوں، مجھے خلق ملامت کرتی ہے اور میں تلوار کی دھار پر ناچتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور واہ واہ، خوب، یہ وہ عثمان ہارونی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ شیخ حاجی شریف زندنی کے خلیفہ ہیں، سبحان سبحان اللہ، اور آپ کے بارے میں یہ جو چشتی سلسلہ ہے نا، جی جی، چشتی سلسلے میں دو جگہ پر پنجتن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، ایک وہ جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا نا، جی، شیخ اسحاق شامی سبحان اللہ، جب اپنے شیخ علی دینوری کے پاس مرید ہونے جاتے ہیں نا، جب ان سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ جی، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں میرا نام ہے اسحاق شامی۔ اللہ، انہوں نے کہا آج کے بعد تم اسحاق چشتی ہو، ابو اسحاق شامی۔ اللہ، اور فرمانے انہوں کے نے بعد کہا کہ آج کے بعد اسحاق تم چشتی، ابو اسحاق چشتی ہو، سبحان اللہ، اور اہل چشت اور اس ملک کے لوگ تم سے فیض حاصل کریں گے، سبحان اللہ، اور تمہیں ان لوگوں میں جا کر کام کرنا ہے۔ اور علی دینوری نے انہیں اپنا خرقہ خلافت دیا، سبحان اللہ، اور وہ وہاں پر جا کر انہوں نے چشت میں اپنا کام شروع کیا، اور پھر وہاں ان کے جو مرید ہوئے وہ ابو محمد چشتی اور پھر محمد چشتی، اور اس کے بعد ان کے پھر مرید ہوئے ابو یوسف چشتی، جی جی، اور خواجہ داؤد چشتی۔ سبحان اللہ، خواجہ داؤد چشتی کے جو مرید خاص تھے وہ تھے حاجی شریف زندنی۔ سبحان اللہ، حاجی شریف زندنی کے ہاتھ میں حضرت
شیخ عثمان ہارونی نے اپنا ہاتھ دیا سبحان اور ان سے فیض حاصل کیا، اور پھر ساری زندگی جو اپنے شیخ سے وعدہ کیا اس پر عمل پیرا رہے، اور ساری زندگی دنیا سے الگ تھلگ زندگی جو ہے کاٹی، اللہ اور اس پر آپ نے اپنے شیخ کی ہر بات پر عمل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اور یہ تھے جناب عثمان ہارونی، شیخ عثمان ہارونی، جو حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے شیخ کامل تھے۔ سبحان اللہ اللہ پاک ان جیسے بزرگوں کے جوتے پکڑنے کے صدقے میں بڑے بڑے مراتب عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ قاری صاحب بہت خوب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی پیاری اور بڑی پرکیف گفتگو آپ نے علامہ قاری محمد خان قادری صاحب سے سماعت فرمائی۔ الحمدللہ ہمارے اہل سنت کے سچے ہونے کی اور ہمارے مسلک کے صداقت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ الحمدللہ کسی اور مسلک میں آپ کو کوئی ولی کامل نظر نہیں آتا، سبحان اللہ، صرف اور صرف یہی سچی اور سچی جماعت ہے جس میں اولیاء کاملین کا الحمدللہ ہمہ وقت ہمیں سایہ نصیب ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پاک شخصیت کے حوالے سے قاری صاحب نے ابتدائی گفتگو فرمائی، سب سے بڑا فرمایا کہ آپ کا تعارف اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ علی المرتضیٰ شیر خدا کے لخت جگر ہیں، سبحان اللہ، اور حضور علیہ السلام کی آل پاک سے آپ کا سبحان اللہ شجرہ پاک، اور ہر بندے کو اپنے نسب پہ فخر ہے، اور رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ بیٹے جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا چرچا کیا، دین اسلام کو پھیلایا۔ ابھی انشاءاللہ جب آپ علامہ نظام الدین صاحب کی گفتگو سنیں گے نظامی رنگ میں جب وہ بولیں گے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اور آگے بڑھے گا۔ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک بعد واپس آ کے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ پیر و مرشد ہیں حضور خواجہ خواجگان کے، آپ کے مرشد پاک کا ذکر علامہ صاحب بھی فرمائیں گے۔ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین ویلکم بیک۔ آج کی اس پیاری نشست میں آپ بہت پیاری گفتگو سماعت فرما رہے تھے علامہ قاری محمد خان قادری صاحب سے، اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بے کساں عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، آج ہم نے جو خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے فرینڈز آف اللہ کا، وہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد پر الحمدللہ گفتگو کر رہے ہیں۔ قاری صاحب نے ایک جملہ فرمایا کہ حضرت کا اس سے بڑا تعارف اور کیا ہے کہ آپ خواجہ خواجگان کے پیر و مرشد، تو بڑی بات ہے الحمدللہ، اتنا بڑا آپ کو سعادت مندی حاصل ہونا۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ اپنے محسنوں کو، اپنے بزرگوں کو یاد رکھتے ہیں، مجھے وہ علامہ اقبال کی بات یاد آ گئی، اس کے بعد حضرت کی طرف چلوں گا، کہ جب آپ کو وہ ہیڈ کا خطاب دینے کے لیے بلایا گیا تو آپ نے کہا کہ جو میرے استاد ہیں مولوی صاحب ان کو بھی بلاؤ، تو وہ انگریز نے کہا جی وہ آپ نے تو بڑا کام کیا ہے، کتابیں شابیں لکھی ہیں، بڑا کام کیا ہے، تو ان کو کیسے ان کی کیا خدمات ہے؟ فرمایا واہ واہ کمال کی بات ہے، جس بندے نے اقبال کو تیار کیا ہے اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، لہذا جب تک ان کو نہیں لایا جائے گا یہ ٹائٹل جو ہے میں لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو بزرگ اس طرح ہم عرض کرتے ہیں کہ ان اولیاء اللہ نے جو اتنے بڑے شاہکار تیار کیے تو ان کا ذکر خیر کرنا ہمارے ایمان کا بھی الحمدللہ سرمایہ ہے، اور آنے والی نسلوں کو ہم یہ بتائیں کہ ہم کن بزرگوں کے ماننے والے۔ علامہ نظام الدین صاحب آپ کی طرف آؤں گا حضرت۔ ماشاءاللہ ہمارے فرینڈز آف اللہ کے پروگرام جتنے بھی ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے، اتنی چاشنی بڑی گفتگو فرماتے ہیں، دن بدن الحمدللہ اولیاء اللہ کا ذکر پاک بلند ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ حضور کا فیضان ان کو ملتا ہے، اور جسے قرآن میں فرمایا کہ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو یہ حضور کے غلام ہیں نا جی، تو جہاں آقا علیہ السلام کی درجات بلند رہے ہیں تو حضور کے قدمین شریف ہیں سے ان کو بھی فیضان ملتا ہے۔ تو میں چاہوں گا حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے حوالے سے آج خوبصورت گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان حضرت مولانا قاری زمان صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اور جناب عارف بھائی نے یہ عنوان چنا کہ سلسلے چشت اہل بہشت ہاں واہ کے عظیم پیشوا اور رہنما اور حضرت سلطان الہند کے پیر و مرشد
اللہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ سبحان وجہ کریم کے صاحبزادے اللہ حضرت اللہ جگر، ان کا چرچا آج کیا جائے۔ اگرچہ تاریخ کی اور سوانح کی کتب میں ان کا چرچا کم ہے، مگر ان کا فیضان انشاءاللہ جاری ہوا جی جی تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ حضرت نے بہت عمدہ گفتگو فرمائی، ان کے اشعار بھی پڑھے، اور پھر سلسلے چشتیہ، ہاں اس کو سلسلے چشتیہ کیوں کہتے ہیں بسم اللہ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ جی لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ چشت کیا ہے، جی جی سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ہاں تو چشت جس کی جانب سلسلے چشتیہ کی نسبت ہے، یہ خراسان میں ہرات کے قریب ایک مشہور شہر کا نام ہے، ٹھیک ٹھیک یہ سبحان ایک جگہ کا نام ہے جی چشت۔ وہاں چند صلحائے امت نے روحانیت کی تربیت کے لیے ایک مرکز قائم کیا تھا، ٹھیک ٹھیک اور پھر جب جیسا کہ حضرت نے بیان فرمایا کہ شیخ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضرت خواجہ ممشاد کی بارگاہ میں پہنچے جی تو انہوں نے پوچھا تھا، جس کو حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی جی قدس سرہ النورانی کے ملفوظات کے اندر نقل کیا بسم گیا، اللہ بسم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ابو اسحاق پہنچے تو پوچھا خواجہ نے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ بتایا کہ میرا نام ابو اسحاق شامی ہے، جی تو انہوں نے یہ کہا، از امروز ترا ابو اسحاق چشتی خوانند اچھا خلائی کے چشت و دیار از تو ہدایت یابند سبحان یا اللہ یافتن و ہر کے سلسلے ارادت در آیت ہاں ہاں آہارا نیز تا قیامت چشتی خانہ۔ اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج سے تجھ کو ابو اسحاق شامی نہیں سبحان چشتی کہا جائے گا، اور اہل چشت اور اس ملک کے لوگ آپ سے ہدایت پائیں گے، سبحان اللہ اور جو لوگ آپ کے سلسلہ میں داخل ہوں گے ان کو بھی قیامت تک لوگ چشتی کہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی ماشاءاللہ کہ ماشاءاللہ یہ سلسلہ بند نہیں قیامت ہونے تک والا بڑھے ہے، گا، قیامت بڑھے تک چلے گا، سبحان اور اللہ قیامت تک اس کا نام چشتیہ ہی رہے گا۔ ماشاءاللہ تو معلوم ہوا کہ اس سلسلے، اور یہ جو حضرت کے پیر و مرشد تھے خواجہ ممشاد، جی یہ کون تھے؟ اچھا۔ یہ حضرت شیخ جنید بغدادی، شیخ ابو الحسین نوری، ان کے ہم اثر تھے۔ اللہ اللہ اکبر اللہ اس سے سمجھ سکتے ہیں سبحان کہ اللہ وہ ان کی روحانیت اور ان کی کتنی عظیم شخصیت تھی۔ اور ان کے بارے میں سیر الاولیاء میں، سیر الاولیاء جو ہے سلسلے چشتیہ کی بہت ہی عظیم اور معتبر کتاب ہے، جی جی اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت کے بارے میں فرمایا کہ اس بزرگ نے اپنی ساری زندگی میں دین کے وقت نہ کچھ کھایا نہ پیا، اللہ اکبر جب آپ پیدا ہوئے تو رات کو دودھ پیتے، دن بھر دودھ کو منہ نہ لگاتے، گویا ساری عمر روزہ رکھا۔ اللہ اکبر اللہ تو ابو اسحاق شامی کا پیر سبحان اللہ دیکھیں کہ جس نے زندگی بھر روزہ رکھا، کیا کہنے سبحان اللہ اس شخصیت کا فیضان بنام چشت ابو اسحاق شامی کو ملا۔ سبحان سبحان اللہ پھر ابو اسحاق شامی کے بعد یہ فیض ملا حضرت خواجہ ابو احمد ابدال کو، پھر یہ فیض ملا حضرت خواجہ ابو محمد بن ابی احمد کو، سبحان پھر یہ فیض ملا حضرت خواجہ ابو یوسف کو، سبحان پھر یہ فیض ملا حضرت خواجہ مودود کو، اور پھر یہ حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی کو، سبحان اور ان سے فیض ملا حضرت خواجہ عثمان ہرونی کو، واہ اور ان سے فیض ملا سلطان ہند حضرت خواجہ معین چشتی کو۔ سبحان اجمیری۔ اللہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت یہ سلسلہ ہے، جی واہ، واہ، واہ۔ یہ عظیم سلسلہ جو شروع ہوتا ہے چشت سے، اور پھر اجمیر شریف میں خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سلسلے کو عام کرتے ہیں، اور بر صغیر سے جب اس کی برکات اٹھتی ہے ہاں ہاں۔ تو پورے عالم میں اس کی برکتیں پھیل بے جاتی ہیں۔ شک بے شک سبحان اب آئیے اللہ سبحان اللہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی یا ہارونی جو بھی آپ کہہ لیجئے، جی۔ آپ کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ 536 ہجری میں پیدا ہوئے۔ جی بسم اللہ آپ کا جو تعلق تھا وہ سادات گھرانے سے تھا، آپ کے جو والد تھے وہ عالم دین تھے، سبحان اللہ اس لیے آپ کی تعلیم جو ہے گھر پر ہی ہوئی۔ صحیح آپ نے بچپن ہی میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا، سبحان اللہ اور قرآن پاک سے آپ کو بہت گہرا لگاؤ تھا۔ اللہ اکبر اسی لیے بعض لوگوں نے تو یہ لکھا ہے کہ ایک قرآن دن میں ایک رات میں
آپ روزانہ ختم فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ، روزانہ 2 قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ واہ واہ واہ، اس زمانے میں نیشاپور علوم و فنون کا مرکز تھا، جی جی، تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے والد نے آپ کو نیشاپور بھیجا کہ وہاں جا کر علم فقہ، علم تفسیر وغیرہ علم حاصل کرو۔ سبحان اللہ، اب یہاں رک کر تھوڑی سی گفتگو، جی بسم اللہ، یہاں بولنا ضروری ہے۔ ضرور، ہمارے بعض احباب قاری صاحب یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یہ سلسلوں کے مخالف، ایسا نہیں ہے۔ ہم سے یعنی الحمدللہ ہم اہل سنت الجماعت سنی ہیں، الحمدللہ، ہر بزرگ کو ماننے والے، ہر ولی کو ماننے والے۔ صحیح بات، ہاں، ان کی طرف جو باتیں لوگوں نے غلط منسوب کر دی اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح بات، اب بتائیے کہ سد تعظیمی، کوئی یہ کہے کہ بھائی اولیاء اللہ کرتے تھے، اس کو مانا جا سکتا ہے؟ نو، جس کو رسول اللہ نے منع کر دیا، صلی اللہ سمجھ رہے تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جی، تو اس کو ہم منع ہی کریں گے نا۔ ہم کہتے ہیں قدم بوسی کرو، تو اپنے ہونٹ شیخ کے قدموں میں لگاؤ، نہ کہ پیشانی لگاؤ۔ یہ پیشانی صرف خدا کی اللہ بارگاہ کی میں بارگاہ لگتی کے ہے، لیے، بالکل سمجھ رہے ہیں؟ بالکل اب صحیح، اس کو بیان کرنا، کوئی کہے کہ بزرگوں کی مخالفت ہے تو تم کہتے رہو بھائی، جیسے کہ امام شافعی نے کہا تھا کہ اگر اہل بیت کے فضائل بیان کرنا شیعت ہے تو منظور ہے، ایسا سبحان سمجھ اللہ، رہے ہیں؟ سبحان تو اللہ، اسی طریقے سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کی فضیلت بیان کرنا کوئی یہ کہتا ہے نسبیت ہے تو یہ بھی ہم قبول کرتے ہیں۔ قبول ہے، تو بالکل صحیح، بزرگوں کی طرف جو غلط بات منسوب کی جاتی ہے اس کا رد کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بہت اچھا، بہت اب اچھا، یہاں دیکھیے کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی ایک تو حافظ قرآن بنے، اور پھر نیشاپور کیوں بھیجا؟ ہائے ہائے، ان کے والد نے یہ کیوں نہیں کہا کہ چلو جی نگاہ پلا دیتا ہاں، ہوں؟ ٹھیک جیسے ہے، بعض لوگ جو ہے طنز کرتے ہیں مولویوں پہ، تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے۔ جی جی، ارے بھائی ٹھیک ہے، نگاہوں سے بھی پلائی جاتی ہے، لیکن اکثر تو جو ہے کتابوں سے ہی پلائی جاتی ہے۔ حضور جتنے صوفیاء اولیاء اللہ جن کا آپ ذکر کرتے جی، ہیں جی، انہوں نے پہلے کتابوں سے پڑھا ہے، تو پھر وہی تو نگاہوں میں سے کہہ رہا ہوں کیا؟ کہ نیشاپور گئے، ہاں، اور کتنا- نیشاپور ہاں، وہاں جا کر انہوں نے علم تفسیر، علم حدیث، یہ سارے علوم حاصل کیے۔ صحیح، اور میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو گھر بیٹھے کتابیں پڑھتے، کسی استاذ کے پاس نہیں جاتے۔ ہاں بالکل، تو العلم بالتعلم یہ بخاری شریف میں موجود ہے، اور جامع صغیر میں امام سیوطی نے بھی یہ روایت نقل کی، العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، بے شک بے شک، بغیر استاذ کے علم نہیں۔ صحیح، اگر یہ استاذ والی، حضرت جبریل استاذ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر واسطے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر قرآن اتار سکتا تھا، بے شک، مگر لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ایک واسطہ رکھا۔ اسی طریقے سے اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو استاذ کا واسطہ ضروری ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، لہٰذا جو لوگ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، وہ بغیر علماء کی صحبت میں آئے ہوئے اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں علم لدنی حاصل ہو گیا ہے، تو پھر تو دعویٰ دلیل چاہتا ہے، پروف دینا پڑے گا کہ علم لدنی ہے تو بتاؤ بھائی کون سا تمہارے پاس علم لدنی ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر انہیں علماء سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ خواجہ عثمان ہرونی پہلے علم دین حاصل کرنے کے لیے نیشاپور جاتے ہیں، اور نیشاپور جا کر آپ نے علوم اور فنون حاصل کر لیے۔ سبحان اللہ، جب آپ نے علوم و فنون حاصل کر لیے تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مجذوب سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ جب مجذوب سے ملاقات ہوئی تو مجذوب نے آپ کی طرف ایک نگاہ ڈالی، صرف ایک نگاہ کیمیا اثر نے ان کے دل میں انقلاب پیدا کر دیا، اللہ، اور ایسا انقلاب پیدا ہوا، ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ ان کے دل میں روحانیت اور سلوک کی طرف مائل ہونے کا ایک ذوق، ایک شوق وافر پیدا ہو گیا۔ اب انہیں یہ محسوس ہوا کہ بھائی یہ علم شریعت تو استاذوں سے پڑھ لیا، اب علم طریقت کے لیے بھی کوئی استاذ تلاشا جائے۔ اب یہاں پر ایک صوفیانہ اصطلاح کی وضاحت بھی کرتا چلا جاؤں جی، ایک ہوتی ہے سیر اللہ۔ یہ سیر اللہ کیا ہے؟ لوگ بولتے ہیں سیر اللہ کیا ہوتی ہے، تو اس کی لیے علماء فرماتے کہ سیر اللہ یہ ہے، بالخصوص امام اہل سنت نے اس کو بیان فرمایا، فرماتے کہ سیر اللہ یہ ہے کہ بندہ شریعت کی پابندی کرنا شروع کرے اور اپنے دلی توجہات کو غیر سے ہٹا کر کے صرف خدا کی طرف کر لے۔ جب اس کی تمام تر توجہ خدا کی طرف ہو جائے تو یہ سیر اللہ سے سیر فی اللہ کی طرف جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور سیر فی اللہ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سیر اللہ کی انتہا ہے، لیکن سیر فی اللہ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور جب بندہ سیر فی اللہ میں جاتا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ
خلق کی ہدایت کے لیے عالم ناسوت کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو متوجہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ سیر من اللہ ہوتی ہے. سیر فی اللہ سے سیر من اللہ. سبحان اللہ سبحان تو حضرت خواجہ عثمان ہاروانی سیر اللہ کے لیے شیخ کی طرف جاتے ہیں. سبحان اللہ. جب شیخ کی تلاش میں نکلے تو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے سفر شروع فرمایا اور گاؤں گاؤں شہر شہر گھومتے رہے. پھر آپ کو حضرت سیدنا شیخ خواجہ حاجی شریف زندنی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے. سبحان اللہ. آپ ان کی ملاقات میں حاضر ہو جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر کے مجاہدہ مکاشفہ یہ سب کرتے ہیں اور پھر پیر و مرشد سے آپ بیعت بھی ہوتے ہیں اور پیر و مرشد نے آپ کو خلافت دی. سبحان. اب خلافت دینے کے بعد پیر صاحب نے آپ کو 4 ترکی، ترکی نہیں، ہاں 4 ترکی ٹوپی عطا فرمائی. ٹھیک ہے لوگ اس کو اب بعض لوگ ترکی بھی کہتے ہیں. ترکی نہیں ہے، یہ 4 ترکی ترک سے بنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 4 ترکی ٹوپی عطا فرمائی اور سر پر رکھ دی. پوچھا کہ یہ ٹوپی رکھی ہے لیکن اس کا مطلب بھی سمجھتے ہو؟ سمجھ رہے ہیں لوگ 4 کون والی ٹوپی تو پہن لیتے ہیں ہمارے بھائی، لیکن اس کا مفہوم نہیں سمجھتے. تو فرمایا کہ اس کا مفہوم سمجھتے ہو؟ یہاں جو یہ 4 ترکی ٹوپی ہے اس سے مراد فرماتے ہیں کہ مراد 4 ترک ہے. سبحان اللہ. اول ترک دنیا ہائے ہائے ہائے. فرماتے ہیں دوم ترک عقبا. اللہ. اچھا. ہاں اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جنت تیرا مقصد نہیں، تیرا مقصد ذات الہی کی سوا کچھ نہ ہو. اللہ. پھر فرماتے ہیں کہ سوم ترک خرد و خواب مگر صد رمق کے لیے. مطلب یہ ہوا کہ سونا اور کھانا بھی چھوڑنا ہے مگر اتنا جس سے زندگی باقی رہے. سبحان سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں کہ چہرم ترک خواہش نفس. ہائے ہائے. یہ 4 چیزیں تم چھوڑو، اس لیے یہ تمہیں 4 ترکی ٹوپی پہنائی گئی ہے. سبحان. اور یہ حوالہ کس کا ہے؟ وہی آپ منگوا کے دیں گے ہمیں، خزینۃ الاصفیاء انشاءاللہ غلام ضرور. سرور لاہوری جی جی. رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کا حوالہ ہے. اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس طریقے سے ان کو یہ ٹوپی دی گئی. پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ خلافت، یہ ٹوپی سب کچھ آپ کو دے دیا گیا تو پھر قاری صاحب یہ سنیے، فرماتے ہیں کہ آپ نے 70 سال 70 ایئرس کنٹینیوسلی مجاہدات میں بسر کر دی. سبحان اللہ. 70 سال. اللہ اکبر. اور اس سفر میں آپ نے سیر ہو کر نہیں کھایا. پھر فرماتے ہیں کہ پانی بھی کم پیتے، اور جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ قرآن پاک دن میں 1 اور رات میں قرآن پڑھتے تھے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ سبحان. حضرت خواجہ عثمان ابھی ہاروانی. اور بھی بہت ساری باتیں آپ سے سننی ہیں. ابھی تو الحمدللہ تار چھپ گیا ہے. الحمدللہ بہت مزہ آیا، بڑا لطف آیا. آپ نے خواجہ خواجگاہ کے پیر و مرشد کی باتیں ہمیں سنا رہے ہیں، اور الحمدللہ میں پھر کہوں گا کہ ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے ان پاکان امت کے دامن سے ہمیں وابستہ کیا ہے. اور ایک ایک ولی کامل پر گفتگو کریں تو کئی نشستیں درکار ہیں. آج ہماری خوش نصیبی کہ حضور خواجہ خواجگاہ کے پیر و مرشد کا ذکر پاک کر رہے ہیں. قبلہ قاری صاحب، یہ جتنے بھی بزرگان دین کے نام آپ لوگوں نے پڑھے ہیں، علامہ صاحب نے بھی ماشاءاللہ پڑھے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو بزرگان دین ہیں یہ سرزمین عرب سے ان کا تعلق تھا یا کئی اور ممالک سے؟ وہ اس لیے میں چاہوں گا کہ یہ جو سلسلہ اولیاء اللہ کا، صوفیاء کا، یہ یقیناً سرزمین حجاز مقدس پاک جہاں سے سارے سلسلے شروع ہوئے، کیونکہ آج ان تمام چیزوں کی وہاں پہ نفی کی جا رہی. جی جی. تو کیا یہ ماحول ابھی سے شروع ہوا ہے، کچھ 100 سال پہلے یا کچھ 70 یا 80 ایئر پہلے، یا اس سے پہلے سلسلہ ہے؟ جن بزرگان دین کی آپ باتیں کر رہے ہیں ان کا بھی تعلق کسی علاقوں سے تھا، عرب میں ان کے ظاہر سے ماشاءاللہ آستانے تھے. تو یہ پھر کیسے سلسلہ یہ بدل گیا؟ لوگوں کے عقیدے خراب ہو گئے، اور جس طرح کے اولیاء اللہ کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، میڈیا میں بھی دیکھیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ چیزیں میڈیا پہ بند ہو جائیں جو گستاخانہ مواد پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں جو ہمارے مخلص ساتھی کام کر رہے ہیں اور یہ چیزیں حکومت پاکستان تک پہنچا رہے ہیں،
اللہ کرے یہ چیزیں الحمدللہ ٹھیک ہو جائیں. تو میں چاہوں گا اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دلائی جائے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے شاید بھائی کہہ رہے ہیں بریک لے لیں, بریک کے بعد قاری صاحب کو مسلسل جو ہے پھر وہ بات کریں گے. حضرات بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کے ہم اولیاء اللہ کی تعلیمات کے حوالے سے اور ان کی خدمات کے حوالے سے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, ویلکم بیک. آج کا خصوصی پروگرام فرینڈز آف اللہ, جو کہ حضرت خواجہ خواجگاں معین بے کساں ہند الولی عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد, جو کہ امام الاصفیاء, امام الاولیاء, امام العاشقین حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پاکیزہ زندگی پر بڑی خوبصورت آپ گفتگو میرے دونوں مہمانوں سے سماعت فرما رہے ہیں. اور یقیناً یہ کانوں میں رس گھولتی گفتگو یقیناً آپ کے دل میں اثر کر رہی ہوگی, اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہماری محبت جو ہے اور بھی زیادہ پختہ ہو رہی ہوگی انشاءاللہ. ابھی میں نے قبلہ قاری صاحب سے جو گزارشات پیش کی تھی کہ یہ اولیاء اللہ کی جماعت جن کا ذکر پاک کیا, حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ 70 سال ابھی علامہ صاحب نے, نظام الدین صاحب نے فرمایا کہ مجاہدات کی. اللہ اکبر, اس قدر اللہ کی بارگاہ میں اس خشیت, زہد و تقوی, اتنا بڑا آپ کا مقام و مرتبہ, تو یقیناً پھر جو نگاہ ولایت حضور خواجہ خواجگان پر پڑی تو پھر 20 سال آپ نے بھی اپنے شیخ کی خدمت کی. آج بڑا مشکل سے لوگ چند سال بھی اپنے شیخ کے پاس نہیں بیٹھتے تو تقاضے ہوتے ہیں جی مجھے آپ یہ خلافت دیں, مجھے فلاں کر دیں, یہ کر دیں. اب دیکھیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ خواجوں کے بھی خواجہ ہیں, سبحان اللہ, آپ نے 20 سال اپنے شیخ کی خدمت کی. تو کر سے بھی یہ جو میں نے بزرگان دین کا آپ نے بھی نام لیا, علامہ صاحب نے لیا, تو ان کا کن کن علاقوں سے تعلق تھا؟ کچھ اہل عرب بھی تھے یا غیر عجم تھے؟ میں چاہوں گا اس پر بھی تھوڑی, اور پھر یہ اولیاء اللہ کے خلاف جو تحریک چلی اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی بیان فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قاری صاحب, پہلے تو ہمارے دوست نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی, بے شک, اور بڑی اچھی انفارمیشن جو ہے وہ پہنچائی. یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں نا, ہم نے ابھی خواجہ ممشاد علی دینوری ان کے وہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی جی, اور یہ ابو اسحاق چشتی بھی شام کے رہنے والے تھے جی, اچھا, اللہ, اور یہ خواجہ علی دینوری بھی وہاں کے رہنے والے, شام کے رہنے شام والے, کے, جی, اور ان کے جو پیر و مرشد تھے خواجہ حبیرہ بصری, بصرہ کے رہنے والے, جی, جی, بصری خود لفظ جو ہے نا جی, 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 وہ اس پر دلالت کر رہا ہے. اور ان کے جو شیخ تھے خواجہ حذیفہ مرعشی, سبحان اللہ, وہ بھی وہاں عرب کے ہی رہنے عرب کے رہنے والے, ٹھیک, اور پھر ان کے شیخ تھے خواجہ ابراہیم اودم, سبحان اللہ, وہ بھی وہاں کے رہنے والے عرب. اور پھر ان کے شیخ تھے خواجہ فضیل بن ایاز, مشہور صوفی, سبحان اللہ, وہ عرب, یعنی جیسے جیسے پیچھے جائیں گے تو وہ ان کا تعلق عرب کے تھے. اور ان کے شیخ تھے خواجہ عبد الواحد بن زید, اور یہ بھی عرب کے رہنے والے تھے, اور یہ مرید تھے خواجہ حسن بصری تھی, اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ مولا علی کے خلیفہ بھی ہیں, مولا علی کے خلیفہ, سبحان اللہ, اور یہ مولا علی کے خلیفہ ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ سلسلہ کہاں تک, حضور تک کیسے جاتا ہے؟ تو خواجہ حسن بصری حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. یعنی صوفیاء کا تو سلسلہ ہی ہاتھ بہاتھ ہے, ہاتھ میں دے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے. اور یہ سلسلہ ہے. اور دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ جب وہاں پر حکومتیں آئیں مسلمانوں کی, اور مسلمانوں کی حکومتوں نے دین کی طرف توجہ کم کی اور دوسرے کاموں کی طرف توجہ زیادہ کی, تو اس وقت ایک جماعت اللہ والوں کی جنہوں نے سوچا کہ یہ شہروں میں اور بھیڑ میں ہمیں کام نہیں کرنے دیتے, ہم ان سے الگ ہو کر ویرانوں میں اور ایسی جگہوں میں کام کریں گے, صرف اللہ کے دین کا کام کریں گے, سبحان, اور صرف لوگوں کو اللہ تک پہنچائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت سی روایات ایسی ہیں جس میں انہوں نے اس شخصیت کا نام نہیں لیا جن سے انہوں نے روایت لی تھی. اور جب ان سے پوچھا گیا حضرت آپ
یہ جو روایت بیان کرتے ہیں حضور کا نام تو لیتے ہیں لیکن جس سے آپ نے روایت لی ہے اس کا نام نہیں لیتے جی. تو انہوں نے کہا کہ جن سے ہم نے روایت لی تھی وہ اتنے مرتبے والے آدمی تھے کہ مجھے ان پر یقین تھا، اس لیے آپ یقین کریں کہ یہ بہت اچھی صحیح روایت بیان نہیں فرمایا. سبحان اللہ. 2-3 دفعہ ایسے ہی ہوا، لوگوں نے آپ کو اکٹھا گھیر لیا اور سوچا کہ ان سے پوچھیں کہ بتائیں، آپ نہیں بتاتے تھے. آخر ایک دفعہ آپ کو پھر کچھ دوستوں نے گھیر لیا اور کہا کہ حضرت آج تو بتا ہی دیں کہ وجہ کیا ہے، آپ کیوں نہیں بتاتے. انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میں جس شخصیت سے میں نے یہ حدیثیں سنی ہیں نا، اس کا اگر نام لوں تو میری گردن کٹتی ہے. حجاز کا دور ہے. اللہ اکبر. اللہ. اور ان کہا شخصیت تو بتائیں. کہا علی مرتضیٰ کرم اللہ. یہ وہ شخصیت سے ان سے میں نے لی. یعنی میں آپ کو صرف اس وقت کے حالات بتانا چاہتا ہوں. یعنی ان حالات والے انہوں نے کام کیا. جی ان حالات میں بھی ان حالات میں انہوں نے کام کیا کہ اگر علی کا نام لے دیا جائے تو گردن کٹ جانے کا خطرہ. صرف یہ کہا جائے کہ یہ علی نے روایت بیان کی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے یہ حالات تھے کہ ان اللہ والوں نے ویرانوں کو اپنا مسکن بنایا اور وہاں لوگوں کو تعلیمات دی، لوگوں کو وہاں پر بلایا. اور یہ تو ان کے سلسلہ جو ہے وہ بالکل صحیح تھا. جی آپ حضرت امام زین العابدین کو دیکھ لیں، وہ صوفیوں میں سے پہلا صوفی ہے وہ. جی واہ واہ. حضرت امام زین العابدین انہوں نے جب کرب و بلا میں سے گئے تو پھر بالکل الگ تھلگ ہو کر کام کیا. کہا یہ حکومتیں تمہیں مبارک. میں حکومتوں کی طرف نہیں آتا، میں یہ کام کرتا ہوں. لان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ہمارے ساتھ محترم ڈبلیو خان صاحب ہیں. ہمارے پروگرام کا یہ بھی حسن ہوتا ہے کہ ہمارے کالر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بڑے پیارے پیارے سوالات کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی اس طرح اصلاح بھی ہوتی ہے. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فارغ صاحب سب سے پہلے آپ کو اور دونوں قابل علماء کو سلام. حضرت عثمان حروانی رحمۃ اللہ علیہ ایران میں پیدائش. کیا آپ کا کبھی علمی یا روحانی ملاقات ہوا تھا جیلان ایران یا بغداد میں عبد القادر جیلانی سے؟ جی. دوسرا سوال، کیا ایک مختلف سلسلہ طریقے کا عظیم ولی کسی دوسرے سلسلہ طریقے طرق والی ولی سے دور علاقوں کے باوجود روحانی رابطہ قائم کر سکتے ہیں؟ جی جی. اسی دور کے اسلامی مسائل پر یا امت کے مفاد کے لیے؟ ماشاءاللہ. Could past ancient saints from different orders of mysticism spiritually communicate with each other for distance and matters potential benefit of Islamic community? کیا ایک مرید اپنا مرشد چھوڑ کر دوسرے طریقے کے مرشد کا خلیفہ بن سکتا؟ تیسرا آخر سوال، جی آپ رحمت اللہ کے سلسلہ طریق چست اور نقش بندی اور قادریہ سلاسل طرق میں کیا فرق؟ What are the main differences between the four main Sufi orders? کیا آپ نے اس پر کوئی کتابیں لکھے تھے؟ یعنی ان مختلف طرق پر جو اسی وقت تک موجود تھے، کیا آپ رحمت اللہ نے اس پر کوئی کلام کیا تھا؟ کیا اتنا طویل عرصہ یعنی تقریباً 70 سال کے مجاہدات ریاضات کسی صحابی یا تبی سے ثابت ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کو دن میں 2-4 بار مکمل ختم کرنا سالوں سے، کیا یہ کسی صحابی یا تبی سے ثابت ہے؟ جو سالوں سے دن رات میں قرآن ختم کرتے، کیا موجودہ دور حاضر میں کوئی ایسا ولی ہو سکتا ہے جو سالوں برسوں سے قرآن کو 4 بار روزانہ ختم رات میں ختم کرتے؟ سبحان اللہ. آپ کے اور آخر میں آپ کے اگر وقت مل جائے قاری صاحب آپ کے چند کرامات بیان کریں. علم ارشاد فرمائے. بہت مہربانی. شکریہ. بہت شکریہ خان صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑے ماشاءاللہ اچھے آپ نے سوالات کیے، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کر دیں. جی حضرت جی آپ بات مکمل فرمائیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ اس وقت یہ حالات تھے تو ان اللہ والوں نے ان سے الگ ہو کر یہ کام کیا. اور جن لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں وہ تو فقط 200-250 سال پرانے لوگ ہیں جو یہ جو اس پر اعتراضات کرتے ہیں، جو فرقیاں آئی ہیں. جی ہیں. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ حضرت مسکرا رہے ہیں، ایک ہوتا فرقہ ایک ہوتا فرقی. ابن تیمیہ 70 سال ہے. ابن تیمیہ کا مجموع الفتاوی اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں وہ خود تصوف کا قائل ہے. اس سے پہلے جو لوگ ہیں وہ تصوف کا قائل ہے، اس کو مانتا ہے.
اور وہ خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ولی مانتا ہے. بالکل صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی دوسری باتوں کو مانتے ہیں تو اس کو بھی مانیں. صحیح. تو یہ جو اس کا انکار کرتے ہیں یہ دراصل ان کی جو ہے کج فہمی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. حالانکہ علامہ نظام الدین صاحب اس جماعت کا تو اللہ نے خود قرآن میں ذکر بھی فرمایا. جی جی اگر یہ غیر اللہ ہوتے تو اللہ اولیاء اللہ کیوں کہتے؟ وہاں پہ جو ہے بے شک یا اگر ان کو معاذ اللہ من دون اللہ بھی لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ. اولیاء اللہ کی بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے کتے کا ذکر کیا ہے اور مقام مدح میں کیا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور وہ بخاری شریف کی جو روایت ہے جی پوری، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں جو فرائض کو جو ہے پورا کرے، اس کے بعد پھر نفلی عبادت کرنے والے کو میں پسند کرتا ہوں، اور پھر ان اللہ والوں کے منہ سے جو بات نکل جائے میں وہ پوری کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. مشتاق بھائی ہمارے ساتھ برمنگھم سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مشتاق بھائی. اشرف المخلوق انسان محفوظ رہیں، عوام محفوظ رہیں جہاں بھی ہیں. جی شکریہ. جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی پیاری آپ نے دعا فرمائی ہے. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ بھی خیر سے رہیں اور دوسروں کو بھی خیر سے رہنے دیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ قاری صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ یہ جن لوگوں کا آج یہ شور ہے نا جی، ہر چیز پہ بدعت بدعت بدعت، شرک شرک کے فتوے، ان لوگوں کی عمر ابھی کیا ہے؟ یہ کل کے بچے ہیں. ابھی ہمارا جو الحمدللہ عقیدہ ہے، جو مسلک ہے، یہ وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کا عقیدہ تھا. اور صحابہ پاک بھی آپ تعلیمات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو چیزیں ہم بیان کرتے ہیں ان کو وہ مانتے تھے. اور یہ لوگ کہتے دور سے پکارنا کسی کو، وہ لفظ ندا کے ساتھ کہنا، اس پر بھی انشاءاللہ قاری صاحب بھی، علامہ صاحب بھی بات کریں گے کہ حضرت خالد بن ولید وہ جب وہ مسئلہ پیدا ہو گیا جنگ کے دوران تو پھر آپ نے کیا کیا؟ بہت سارے ایسے مسائل ہیں الحمدللہ. اور بلکہ خود ان کی کتابیں، ابھی علامہ نظام الدین کل پرسوں بھی فرما رہے تھے کہ ان کی کتابیں اگر آپ پڑھیں تو ان کے جو پرانے بزرگ تھے جو متشدد نہیں تھے ان کی آپ کتابیں پڑھیں، اس میں وہ باقاعدہ یہ ساری چیزیں لکھتے تھے. جی ہمارے فلاں شیخ کے ساتھ یہ رابطہ ہوتا تھا. میں نے بلکہ وہ جو ایک جماعت ہیں ان کے ایک بزرگ تھے، ان کا جب ہم حضرت کی قبر پہ جاتے ہیں، مولانا الیاس صاحب جو تبلیغی جماعت ہوئے، کتاب بھی ان کی اس پہ لکھی مولانا زکریا کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جی حضرت کی جب قبر پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں جی. تو آپ کے شیخ صاحب کی قبر سے انوار و تجلیات تو ہوں، تو جو اتنے بڑے جید بزرگان دین شیخ جو ہوئے ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کی مختلف رائے ہے تو یہ آپ کے لیے لمحہ فکر ہے، آپ کو سوچنا چاہیے. علامہ صاحب. جی قاری صاحب میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی باتوں سے بات نکلی. جی آج الحمدللہ کلاس میں ایک سبق پڑھایا. اچھا. اور وہ حضرت جو قدوری شریف آخری جو اسباب ہیں وہ جو ہے کتاب الحضری والاباح، جی جی، اس میں ایک بحث آئی، اور وہ یہ آئی کہ قرآن مجید کی 10 آیتوں کے بعد اس پر نشان لگانا یا اس پر نقطے لگانا یہ مناسب نہیں ہے. صحیح. یہ نہیں لگانے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا، وہاں اس کے بعد تشریحات میں ان لوگوں کی تشریحات بھی پڑھنے کا مجھے موقع ملا. جی. تو انہوں نے لکھا کہ اس پر تو جو اعراب بھی لگے ہوئے ہیں اور اس پر نقطے بھی لگے ہوئے ہیں، قرآن مجید پر یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. تو یہاں مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان پر لگانے نہیں چاہیے. اور پھر یہ دلیل بیان کی گئی کہ دراصل اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ غیر قرآن میں موجود نہ ہو، یعنی قرآن کے علاوہ کوئی چیز قرآن میں موجود نہ ہو. صحیح. اور اسی لیے یہاں جو ولضالین کے بعد آمین بھی نہیں لکھی گئی، صرف اس لیے نہیں لکھی گئی کہ وہ غیر قرآن ہے. صحیح. تو انہوں نے پھر اس کی وضاحت کی گئی کہ یہ جو مشائخ نے یا علماء کرام، محدثین، مفسرین، انہوں نے اکٹھے ہو کر علماء نے یہ کہا کہ اگر اس پر یہ اعراب نہ لگائے گئے تو پھر یہ جو عجم ہے یہ قرآن مجید پڑھ نہیں سکے گا، اور اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ قرآن سے ان کا تعلق دور ہوتا جائے گا اور بالکل قرآن سے دور ہو جائیں گے.
اس سے انہوں نے کہا کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ مکان اور زمان کے علیحدہ ہونے کی وجہ سے اور اس کے اختلاف کی وجہ سے بعض مسائل جو ہیں وہ پھر الگ ہو جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے یہاں پر وہ بات لکھی کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ سبحان اللہ، ماننا پڑا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے تو اس وقت وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور خود اس بات کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بدعت حسنہ۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ جی جی، انہوں نے لکھا کہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جو بھی چیز اچھی دین میں ہو، جس سے دین کو فائدہ ہو، جو دین کے مخالف نہ ہو، تو اس کو جو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن یہ جہاں ان کا اپنا مطلب آتا ہے وہاں وہ اسے مان لیتے ہیں۔ میرے خیال میں خواجہ عثمان ہاروانی پہ ہم شروع جی بالکل اس پر ہی آتے ہیں۔ یہ ایک دو ضمن باتیں آگی کہ ان لوگوں کے اولیاء اللہ جب باتیں کرتے ہیں نا جی، تو ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو کہتے ہیں ٹی وی بند کر دو، یہ دیکھو کون سی ذکر ہے، یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں جی حضور۔ اچھا یہ بھی سوال بھی آتے ہیں، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ صحابہ نے کیے، اچھا یہ ہوا۔ ایک بندہ جی مجھے ملا کہنے لگی کہ یہ تو غوث پاک کی 11ویں قدر قرآن میں 11ویں شریف کا ذکر ہے، تو بھائی قرآن کب کا مکمل ہو گیا، غوث پاک کب آئے؟ تو یہ یار خدا کا خوف کرو، اس طرح کے سوالات جو ہے بدعت کی چیزیں نہیں کرنی۔ ان اولیاء اللہ کا ہمیں احسان مند ہونا چاہیے، جن کے ذریعے اللہ نے ہمیں دولت ایمان دی ہے، اس سے بڑی اور ان کا ہم پر احسان کیا ہے؟ تو لہذا ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں، ان کی دامن میں آ جائیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے امان ہی امان ہے۔ وہ خان صاحب کے چاروں سوال دہرا دیجیے۔ جی خان صاحب کے حضرت سوال جو ہیں اس پر آتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ جیسے کہ ابھی دور حاضر میں ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہوتے ہیں لوگوں سے رابطہ کرنے کے، ٹیلی فون کرتے ہیں یا سلسلہ بھی جو ہے، تو اس وقت جو بزرگان دین تھے یا ان کا آپس میں رابطہ جو روحانی رابطہ ہوتا تھا یا سلسلہ، وہ کیا ذریعہ تھا؟ دیکھیے حضرت خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانے میں خود ہے جی کہ جب ہمارے سرکار غوث پاک سید شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا قدم اولیاء کی گردن پر ہے، تو پہاڑ میں انہوں نے گردن کو جھکا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اولیاء ایک دوسرے سے رابطے میں ہوتے ہیں، اگر رابطے میں نہ ہوتے تو انہیں کیسے پتہ چلتا؟ لہٰذا ان کا یہ جواب ہو گیا کہ اولیاء رابطے میں ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال، تو یہ ان کی قوت سماعت اس قدر مضبوط ہوتی ہے وہ ابھی حضرت جو حدیث پاک پڑھنے جا رہے تھے، مشہور ہے، وہ تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ دوسرا ان کا سوال تھا قاری صاحب کہ سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی غوث پاک سے ملاقات ہوئی، آپ کے ہم اثر ہوئے یا؟ جی میرے پڑھنے میں ملاقات یوں ہوئی ہے جی کہ حضرت خواجہ غنی نواز کو جو خلافت وغیرہ دی گئی وہ بغداد میں دی گئی، ٹھیک، اور اگرچہ یہ سوانی نگاروں میں اختلاف ہے کہ حضرت خواجہ غنی نواز غوث پاک سے ملے ہیں یا نہیں۔ جی جی شارح بخاری مفتی محمد شیخ الحق رحمۃ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں ملے ہیں، لیکن اکثر تذکرہ نگاروں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس وقت ان کے پیر و مرشد بھی ان کے ساتھ تھے۔ سبحان تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہاروانی کی ملاقات غوث پاک سے ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، میں ماشاء اصل میں اللہ، ڈھونڈ رہا تھا، مجھے مل گیا ابھی کتاب میں۔ اچھا ایک تو ابھی تیسرا ان کا سوال یہ تھا کہ ایک وقت میں بیک وقت میں ایک بندہ جو ہے ایک شیخ کا مرید ہو سکتا ہے، خلیفہ اور دوسرے کا بھی ہو سکتا ہے، یا بیک وقت میں صرف ایک ہی بندے کی خلافت جو ہے اس کے پاس ہونی چاہیے؟ یہ تو قاری صاحب بہت سے بزرگان دین کو بہت سے بزرگوں سے خلافتیں ہوئی ہیں۔ جی حضرت خواجہ غریب نواز کے حوالے سے بھی جی نہیں ایسا ہے، دیکھیے ایک ہے مرید ہونا ہاں اور ایک ہے خلافت لینا۔ خلافت ہونا، جی خلافت سب سلسلوں سے ہو سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میں قادری ہوں، جی چشتی میں لے سکتا ہوں، اس میں لے سکتا ہوں، لیکن مرید جو ہے صرف ایک ہی سلسلے یعنی ایک ہی شیخ سے ہونا چاہیے۔ ہاں اس میں صوفیہ نے یہ لکھا ہے کہ اگر شیخ کا انتقال ہو جائے جی جی اور ابھی آپ تشنگی محسوس کر رہے ہیں راہ سلوک کے اندر، تو پھر دوسرا شیخ جو زندہ ہے اور وہ آپ کی تشنگی کو پورا کر سکتا ہے تو اس سے مرید ہو سکتے ہیں۔ تجدید بیعت اس کو کہیں گے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ قادری تھے اور سرکار غوث پاک کی محبت ان پر غالب تھی، تو میں یہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوسرے لوگ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے یہ محتاط لفظ میں نے استعمال کیے۔ وہ آپ اس کل کہہ رہے تھے کہ فقیہانہ گفتگو کا مطلب ہے محتاط گفتگو کرنا، بالکل صحیح۔ تو یہ میں جملے محتاط کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت قادری تھے، غوث پاک کی محبت غالب تھی، اس لیے آپ کے یہ جملے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں سرکار
مطلب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلطان باہو نے بھی یہ فرمایا ہے، اور فتویٰ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ میں یہ بات موجود ہے جی جی کہ جو قادری سلسلے میں مرید نہیں ہے اور چشتی ہے، سہروردی ہے، وہ قادری سلسلے میں دوبارہ مرید ہو سکتا ہے، اپنے شیخ سے نہ ہٹے، اس لیے کہ قادری سلسلے میں مرید ہونا یہ چونکہ یہ سلسلہ تمام سلسلوں میں اعلیٰ ہے، افضل ہے، لہٰذا اس کے لیے یہ نہیں کہا جائے کہ اس نے اپنے شیخ سے انحراف حاصل کیا۔ یہ حضرت سلطان باہو اور امام اہل سنت کی تحقیق ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ محترم ایم خان صاحب ہیں بریڈ فورڈ سے، آپ کو ویری وارم ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کا قاری صاحب، میں آپ کو اور آپ کے جید علماء حق کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ آج کا دن جو حضور خواجہ چشتی اجمیری سے تعلق ہے نا جی، اچھا ماشاءاللہ مبارک ہو۔ دو تین سوال ہیں ان کے پیر و مرشد سے۔ خان صاحب، جی جی آپ حضرت خواجہ معین الدین کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی، جی جی ہم نے چاہا کہ خواجہ صاحب کی کل سے سیریز شروع ہو رہی ہے نا، جی جی لہذا خواجہ صاحب کا فیضان حاصل کرنے کے لیے خواجہ صاحب کو راضی کر لیں کہ ان کے پیر و مرشد کا پہلے ذکر کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو نور والا نور ہے جی۔ سبحان اللہ جی۔ حضور پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا کہ حضور خواجہ ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد جی نے آپ نے پیر و مرشد کی پاک بارگاہ میں حاضری پیش کی، جی تو آپ کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ کل صبح یا پرسوں صبح میرا جو چہرہ دیکھے گا اس کو اللہ جنت حضور کے صدقے میں عطا فرمائے گا، جی، وہ جنتی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پیر و مرشد نے اجازت مانگی کہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں خواجہ چشتی اجمیری کو یہ بات بتا دوں۔ اللہ، آپ نے فرمایا ان کو بتانا، لیکن یہ ان کو ضرور بتانا کہ اس کا ذکر جو کر لے گا پبلک میں اس کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی یا جہنم ہو جائے گی۔ تو حضور خواجہ چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے میں نے سنا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد نے جب یہ بتایا تو آپ نے اعلان عام کر دیا۔ تو جب آپ کے پیر و مرشد کو خبر ہوئی کہ خواجہ چشتی اجمیری نے یہ اعلان کر دیا تو بھاگے آئے، کہنے لگے میں نے آپ تو منع کیا تھا، یہ کیا کر دیا؟ اچھا، تو کہنے لگے کہ اگر خواجہ چشتی جب آپ کے شیخ کامل کی توجہ سے مجھے اگر جہنم مل جائے اور سارے جنتی ہو جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ خواجہ چشتی اجمیری نے اپنے شیخ کامل سے کہا کہ اگر حضور کی امت جنتی ہو جائے خواجہ چشتی اجمیری کہیں اور بھیج دیں تو میرے لیے کتنا خوشی کا مقام ہے، ذرا ذکر فرمائے۔ اور دوسری بات، کیونکہ کل شاید مجھے کوئی ٹائم ملے یا نہ، کوشش تو کروں گا۔ جی جی، حضور خواجہ چشتی اجمیری کا چہرہ لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، وہ چہرہ خواجہ چشتی اجمیری دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے، جی، اور 90 لاکھ سے کم یا کم و پیش مسلمان ہو گئے۔ آج عام وہ ہیں جو بدعت کہتے ہیں، ہم کسی کو مسلمان نہیں کر سکے، صحیح ہے، کسی کو کیا کرنا، اپنی اولادوں کو مسلمان کر لیں، اولادوں کو یا محمد رسول اللہ کی صلی اللہ فلاح کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو مسلمان کر دیا۔ صحیح، بہت شکریہ خان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے بھی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی، حضرت یہ جو واقعہ انہوں نے بیان کیا، میں چاہوں گا دونوں حضرات اس پر گفتگو فرمائے۔ اس کی کوئی روایت ملتی ہے کہیں سے کہ آپ کے شیخ نے کہا ہو کہ یہ جو اعلان کرے، یہ صبح جو دیکھے تو جنتی، تو آپ نے جا کے پھر سب لوگوں کو اعلان کر دیا؟ خان صاحب نے جو روایت بیان کی میرے پڑھنے میں نہیں آئی۔ اصل میں یہ اس طرح کا ایک چشتی بزرگ کا واقعہ ہے جی، جو مجھے ابھی برابر یاد نہیں ہے، لیکن میں انشاءاللہ تھرسڈے آؤں گا تو یاد کر کے آؤں گا۔ صحیح، اگر آپ ہوئے تو پوچھ لینا۔ جی جی انشاءاللہ، میں ہوا تو انشاءاللہ ضرور، کیونکہ ابھی ماشاءاللہ اس سیریز میں تھرسڈے کو غلام تصغیر شاہ صاحب انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور کل انشاءاللہ حاجی افضل صاحب ہوں گے، کیونکہ میں نے یہ مسلسل 2 پروگرام کیے۔ انشاءاللہ پھر میں آگے جا کے سیٹرڈے سنڈے کو انشاءاللہ جو پروگرام وہ بھی کروں گا۔ حاجی افضل صاحب بھی ماشاءاللہ اس میں اچھا بنا۔ جی شاہد بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری ہماری بہن ہے الحمدللہ،
اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مسز اختر صاحب ہیں نوٹنگھم سے، اولیاء اللہ سے بڑی محبت کرتی میری بہن، آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تندرستی دے، ماشاءاللہ اتنے پیارے پروگرام لے کر آتے ہیں آمین کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ جی کیا شان ہے ہم اہل سنت والجماعت کی کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں دیکھا، اپنے صحابہ اکرام کا دور نہیں دیکھا، لیکن اولیاء اللہ صالحین کے جب ہم آپ لوگوں سے ان کے بارے میں سنتے سبحان تو اللہ۔ میرا دل اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اور میں اللہ کے دل کرتا ہے کہ سجدے سے نہ اٹھے انسان، سبحان جتنا اللہ کا شکر ادا کریں ہم اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مذہب بھی اچھا بنایا اور ہمارا اہل سنت والجماعت الحمدللہ، بریلویوں کا عقیدہ بھی الحمدللہ، بہت اچھا بنایا ہے الحمدللہ۔ کہ میں کہہ نہیں سکتی، میں کبھی فخر اور غرور نہیں کرتی، لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ہم بریلوی ہیں، بریلوی ہیں، بریلوی ہیں۔ الحمدللہ، اس لیے کہنا الحمدللہ۔ ضروری ہے کہ بہت سارے فرقے جو ہیں وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور لیکن گستاخیاں وہ کتنی کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرے۔ صحیح بھائی صحیح۔ بہت پیارا پروگرام ہے، اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا دے اور فرمائے۔ ہمارے ایمانوں آپ کو میرے لیے دعا فرمایا کرے، اللہ تعالیٰ اسی طرح دین کی خدمت کی اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ حضرت۔ بالکل یہ جو بہن نے اشارہ کی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو باقی احباب ہیں وہ بھی اپنے مساجد کے بعد لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت، اور ہم بھی لکھتے ہیں۔ تو ہمارے جو ماشاءاللہ آپ تو علماء ہیں، الحمدللہ علم پڑھا ہے، اور آپ کے آباء و اجداد نے الحمدللہ علم پڑھا ہے، تو آپ جانتے ہیں عام جو لوگ ہیں ان کو یہی کہا جاتا ہے، دیکھو جی ہم بھی اہل سنت، دیکھو لکھا ہوا ہے باہر، تو ہمارے بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ فرق جو ہے لوگوں کو، وہ تو آپ لوگوں نے الحمدللہ 1000 مرتبہ بتایا، لیکن جی جو تجدید ہوتی ہے نا جی، لوگوں کو بار بار ریپیٹ کرایا جائے، دیکھیے اس پر بھی صاحب تھوڑا ایسا ہے کہ نشانی ہوتی ہے۔ جی اچھا ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے جناب۔ یہ ہماری ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں الحمدللہ ضروری اس لیے ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو الحمدللہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ الحمدللہ دینی چینل الحمدللہ یہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کے مال جان اولاد کاروبار میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، جو دین کے سلسلے میں ہمارے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں۔ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین ویلکم بریک کے بعد آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج کا پروگرام فرینڈز آف اللہ جو کہ اولیاء اللہ کی تعلیمات زندگی کے حوالے سے، ان کی جو خدمات ہیں اس کے حوالے سے اپنے محسنوں کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ بہت ساری گفتگو آپ لوگوں نے سماعت فرما لی ہیں آپ کی حالات زندگی کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ آپ کے زہد و تقوی کے حوالے سے۔ اب ہم جائیں گے خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو شیخ کامل ہیں، ان کے اقوال زرعی، ان کے ملفوظات، اس پر بھی بات کریں، اور ساتھ ساتھ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی جو میریکلز ہیں، کرامات جو ہیں، اس کا بھی جو ہے وہ بیان کریں۔ تو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اس سے جو چیز ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں، اور جسے معجزہ کہا جاتا ہے وہ انبیاء سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ آج کل بھی لوگ بات جو ہیں وہ جہالت کی نظر کہتے ہیں جی آج بڑا معجزہ ہو گیا، جی چیز ہوگی، تو لہذا اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے اب تھوڑا سوچ لیا کریں۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو آپ دونوں بھائی کر رہے ہیں آج، اور بڑا ذوق آیا الحمدللہ گفتگو سن کے کہ جن کی باتوں میں اتنی تاثیر ہے ان کی شخصیت میں کیا کمال ہو گئے۔ تو میں چاہوں گا خالد صاحب کی جو کرامات ہیں، مشہور جو آپ کی کرامات ہیں، ویسے تو بہت ساری کرامات ہوتی ہے، اولیاء اللہ کا وجود، خود ان کا وجود ایک بہت بڑی کرامت ہوتی ہے، میں چاہوں گا اس کے بارے میں چند آپ کی کرامات۔ ایک چھوٹی سی بات پہلے میں عرض کر لوں۔ بسم اللہ فرمائیں۔ میں دوران مطالعہ جو میرے ذہن میں ایک بات میں نے پڑھی، جی جی، حضرت عثمان ہارونی، خواجہ عثمان ہارونی حضرت معین الدین چشتی کو لے کر سفر پر جا رہے ہیں، واہ، اور آپ بھی ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے تھے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، جی جی، اور ایک جگہ پر آپ رکے اور سب کوئی ساتھ نہیں تھا، تو شیخ ہارونی کہتے ہیں اے معین الدین اب تو سارے ہی ساتھ چھوڑ گئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور کیا کر رہے ہو تم یار، تم بھی جاؤ۔ وہاں وہ جو درد ان کے الفاظ میں تھا نا خواجہ صاحب کے،
کہا حضرت میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ میرا کون ہے آپ کے سوا؟ ہائے ہائے تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اب میں کس کے در پہ جاؤں؟ کوئی در ہے میرا میں آپ کا در چھوڑ کر؟ اللہ اکبر، یہ عقیدت اپنے شیخ کے ساتھ. یہ یقین کرو الفاظ میں نے پڑھے تو پڑھتے پڑھتے قاری صاحب میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اپنے شیخ سے اتنی محبت. اتنی محبت اللہ. اچھا پھر آپ نے کہا اچھا نہیں جانا تم نے؟ ہاں انہوں نے کہا حضرت میرا تو یہی در ہے، میں یہاں چھوڑ کر کہاں جاؤں گا اس کو؟ آپ نے کہا اچھا پھر آ جا میرے ساتھ. پھر آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا مولا کریم اس نے مجھے اکیلے پان میں بھی نہیں چھوڑا، میں بالکل اکیلا ہوں، اس کے باوجود اس نے مجھے نہیں چھوڑا. اس کے درجات بلند فرما. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے کہا کہ یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، پڑھ کے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اور خواجہ کو پہلے ہی بہت کچھ عطا کیا تھا مگر کہا کہ مولا کریم اسے سب کچھ عطا فرما. سبحان اللہ. اور پھر آپ کو مکہ میں لے جانا، وہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. میں صرف اتنی بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ محبت تھی پیر اور مرید کے درمیان. سبحان اللہ سبحان. ایک آپ کی کرامت ہے خوبصورت، جو یہ کہ آپ اپنے آپ انہیں بیٹا کہا کرتے جی، خواجہ معین الدین کو بیٹا کہا تھا. اور آپ کو تھوڑا سا کہیں کسی سائڈ پہ ہو تو آپ کو ملنے کے لیے نکلے آپ. تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر آتش کدہ ہے، لوگوں نے آگ جلائی ہوئی ہے بہت سی، اور اس کے سامنے ان کا ایک حکمران بیٹھا ہے، اس نے بچہ اپنی گود میں لیا ہوا ہے اور لوگ ارد گرد بیٹھے ہیں. تو ان کا بھی روزہ کھلنے کا ٹائم ہو جاتا ہے. اچھا. تو اپنے خادم کو کہتے ہیں کہ جاؤ وہاں سے آگ لے کر آؤ. اور جب وہ وہاں آگ لینے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے ڈانٹا ڈپٹا اور کہا چلے جاؤ یہاں سے، کوئی آگ واگ نہیں ہے. تو پریشان ہو گئے، شیخ کے پاس واپس آئے اور کہا کہ شیخ وہ تو آگ نہیں دیتے ہیں. شیخ کو وہ اسلامی غیرت آئی، یعنی وہ مسلمان تھے نا. کہا کہ ان کی کیا مجال ہے کہ یہ آگ نہ دیں. اٹھے، کہے چلو میرے ساتھ چلو. اچھا. اور وہاں پر گئے، وہاں انہیں کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ آگ ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، ہزاروں سالوں سے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. مجوسی تھے وہ. جی ہاں وہ مجوسی تھے. تو یہ ہمارے لیے بہت متبرک ہے. آپ نے کہا کہ یہ اس کے پیچھے نہ پھرو، ایک خدا ہے اسے مانو. اور انہوں نے جو ہے وہ بات نہ مانی. آپ نے کہا کہ کیا یہ تمہیں جلاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آگ کا کام ہی جلانا ہے، اگر اس میں ہاتھ دو تو جل جائے گا. صحیح. کہا نہیں جلے گا. اچھا. انہوں نے کہا نہیں آپ کو پتہ نہیں، یہ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو جل جائیں گے. آپ نے وہاں سے چھلانگ لگائی، جو ان کا سردار تھا نا اس کے بیٹے کو پکڑا اور پکڑ کر دونوں آگ میں چلے گئے. اللہ. اور وہ دونوں جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے کہ ہمارے سلطان، ہمارے حاکم کا بیٹا بھی لے کر چلا گیا. خود ہوتا تو انہیں کوئی پرواہ نہ ہوتی، بچہ ساتھ لے گیا. پہلے تو انہیں بڑی منتیں کی دور سے آ جاؤ واپس، لیکن 4 گھنٹے تک آپ اس آگ میں رہے. اللہ. اور 4 گھنٹے تک رہنے کے بعد باہر آئے تو وہ بچہ اور آپ بالکل صحیح سلامت ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ اب وہ جو حکمران تھا اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تم نے وہاں کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے اسے گل گلزار دیکھا. اور آپ نے قرآن مجید کی وہ آیت بھی پڑھی نا، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم. وہ جو آیت پڑھی، اور آیت پڑھنے کے بعد وہ بالکل سلامتی والی ہو گئی. وہاں گلزار دیکھا. اور بچے نے جب جا کر یہ بات بیان کی تو وہ پورا ایریا جو ہے وہ مسلمان ہو گیا آپ کی اس کرامت سے کہ جو اللہ والا جسے آگ کچھ نہیں کہتی، جسے ہم معبود کہتے ہیں، اس کا کیا مرتبہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر کرامت کا اظہار بھی کیا تو آقا کی امت کو جو ہے دولت ایمان بھی نصیب، دولت ایمان مل گئی. اور پھر آپ کی جو وجہ ہی یہی تھی، یہ اللہ والے جب یہ کرتے ہیں تو ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی. کیونکہ معجزے کا، کرامت کا ذات کے حوالے سے کوئی وہ نہیں ہوتا کہ میں یہ کروں گا لوگ مجھے پیر مانیں گے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر نبی کے ہاتھ پر معجزہ وارد ہو تو ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا.
اور اگر کرامت ہو تو اس کا مقصد بھی ولی اللہ کے تو دین کی یہی طرف مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف. بہت خوب. حضرت آپ کی طرف آتا ہوں، قاری صاحب کے مزید بھی انشاءاللہ گفتگو سنیں گے. میں چاہوں گا خالد صاحب کے جو اقوال ذری ہیں، جو آپ کی ملفوظات ہیں، جو کہ صوفیاء اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، ان کی ہدایت کے لیے اور ان کی عقیدوں کی اصلاح کے لیے جو بزرگان دین اقوال ذری لکھتے ہیں، ان کو کتابوں میں محفوظ کر لیا جاتا ہے تاکہ آنے والی امت مصطفیٰ کے لیے یہ ایک ہدایت کا، روشنی کے مینار بن جائیں. تو میں چاہوں گا خالد صاحب کے جو ملفوظات ہیں ماشاءاللہ، جیسے آپ نے پہلے بڑی خوبصورتی سے آپ کی حالات زندگی بہت ساری چیزیں آپ نے بیان فرمائیں. خالد صاحب کے ملفوظات بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ کے ملفوظات جن کو مرتب کیا ہے حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کا نام انیس الارواح ہے. واہ واہ. اس میں ہر بات کام کی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ وہ باتیں پیش کی جائے جس سے ناظرین کو فائدہ ہو جائے. فائدہ ہو. بالکل بالکل. پہلی بات کہ آج ایک طبقہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے اور تقلید نہیں کرتا. ان کے لیے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والا ان کا شیخ کیا نصیحت کرتا ہے. سبحان اللہ. چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے پھر فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کوفی رحمۃ اللہ علیہ 30 سال تک رات کو نہیں سوئے اللہ، اور آپ کا پہلو مبارک زمین پر نہیں لگا. پھر فرماتے کہ جب آپ آخری مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے تو کعبہ کے دروازے کے پاس آئے اور کہا دروازہ کھولو بھائی، میں اللہ کی عبادت کر لوں، ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم آنا نصیب نہ ہو. ہائے ہائے. تو دروازہ کھول دیا گیا آپ کے لیے، آپ اندر چلے گئے اور آپ نے خوب اللہ کی عبادت کی، قرآن شریف بھی پڑھا. پھر فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے عرض کیا کہ پروردگار جیسی تیری اطاعت کرنی چاہیے تھی ویسی نہ کر سکا، جیسے مجھے تیری معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی ویسی معرفت حاصل نہ کر سکا. تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اے ابو حنیفہ، یہ حنفیوں کے لیے کتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ. حضرت خواجہ عثمان ہرونی بیان فرماتے ہیں کہ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے ابو حنیفہ، تو نے پہچانا جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا. اللہ. میں نے تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے پیرو ہیں اور وہ لوگ جو تیرے مذہب پر چلیں گے بخش دیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو خواجہ عثمان ہارونی نے ایک تو یہ بات بتا دی کہ اماموں کے پیچھے چلنے سے جہنم میں نہیں، آدمی جنت میں جاتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ حنفی تھے. سبحان اللہ. غریب نواز بھی حنفی تھے، آپ بھی حنفی تھے، داتا صاحب بھی حنفی تھے. سبحان اللہ. تو اس سے حنفیوں کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے. پھر مسجد کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی. فرماتے ہیں کہ جب مومن مسجد میں آتا ہے اور دایاں پاؤں مسجد میں رکھتا ہے، جی. جب مسجد میں جاؤ تو سیدھا پاؤں رکھو، جی. تو اول سے آخر تک اس کے سارے گناہ گر جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. خالی جب داہنا قدم مسجد میں رکھتا ہے جی. تو سارے گناہ گر جاتے ہیں. جب باہر آتا ہے اور بایاں پاؤں رکھتا ہے، چونکہ نکلتے وقت بایاں رکھنا چاہیے، جی. تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اسے نگاہ میں رکھ، اس کی حاجت کو پورا کر اور اس کا مقام ہمیشہ کے لیے بہشت میں بنا. سبحان اللہ. سبحان. اس سے معلوم ہوا کہ آپ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ مسجد میں جایا کرو، اور جاؤ تو کس طریقے سے جاؤ. پھر یہ ہماری ماں بہنوں کے لیے خاص طور سے بسم اللہ. بسم اللہ. ان کو یہ تحفہ دے رہا ہوں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا. بہت اچھے. کہتے ہیں کہ بچوں کو مارنے کی ممانعت. فرماتے ہیں پھر لڑکوں کی بری خو کی بابت ذکر ہوا کہ بچوں میں بری عادت ہوتی ہے اور غصہ بھی آ جاتا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لڑکے روتے ہیں تو لعنتی شیطان ان کا کان ایٹھتا ہے. اچھا. ایسا کرتا ہے تب بچے روتے ہیں. بس جو والدین اپنے بچوں کو مارتے ہیں ان کے نام گناہ لکھا جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ چھوٹا بچہ نہیں روتا تا وقت کہ اس کو شیطان نہ ستائے، لیکن بچہ روئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا چاہیے تاکہ تمہیں خوشخبری ہو اور وہ رونے سے باز رہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پھر سنیے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں. مومن کی حاجت روائی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کوئی بیمار ہے اس کا علاج کرا دیا، غریبوں کا تعاون کر دیا، اس پر خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں. اللہ اکبر.
حاجت روائی کے بارے میں گفتگو ہوئی تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ اس مومن سے خداوند تعالیٰ خوش ہوتا ہے جو مومن کی ضرورت کو پورا کرے، اور بہشت میں اس کا مقام ہوتا ہے، اور فرمایا کہ جو شخص مومن کی عزت کرتا ہے اس کی جگہ جنت میں ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر بندہ کسی کی جوتی سیدھی کرے یا مومن کے پاؤں سے کانٹا نکالے تو اللہ تعالیٰ اسے صدیقوں اور شہیدوں میں شمار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ہم تو مسلمان کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن حضرت عثمان ہارونی کے ماننے اور چاہنے والوں، وہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایک مسلمان کا مقام کیا ہوتا ہے اور مسلمان کی خدمت کا ثواب کیا ملتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ آخری زمانے میں عالموں کی بے قدری، ہائے 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 ہائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عالموں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب آخری زمانہ آئے گا امیر زبردست ہو جائیں گے اور عالم روزی کمانے کی خاطر محنت مشقت کریں گے، اور جہاں میں فساد برپا ہوگا اور زمینوں اور پہاڑوں میں ان پر عیش تنگ ہو جائے گا۔ تو پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں موت کے بارے میں، جی آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ہے کہ موت کو یاد کرنا دن رات کے قیام اور عبادت نافلہ سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آدمی موت کو اگر یاد رکھے تو فرماتے ہیں کہ نفل عبادت سے بڑھ کر ہے۔ جی علامہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، قطع کلام آپ ہمارے ساتھ عبداللہ بھائی ہیں بولٹن سے، میں نے کافی دیر آپ کو ہولڈ کی کیونکہ علامہ صاحب بات کر رہے تھے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ اچھا عبداللہ بھائی آپ تھوڑا سا صبر کر لیتے تو اس صبر پر بھی اللہ آپ کو اجر عطا فرماتا ہے۔ جی علامہ صاحب آپ بات مکمل فرمائیں۔ جی اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت ایک دفعہ سورہ فاتحہ، بسم اللہ، فرماتے ہیں کہ جو شخص سونے کے وقت ایک دفعہ سورہ فاتحہ جی اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ گویا آج ماں کے پیٹ سے پیدا اللہ ہوا۔ اللہ، سونے سے پہلے ایک بار سورہ فاتحہ، اور 3 مرتبہ سورہ۔ حضرات آپ لکھ لیں جو آپ سن رہے ہیں، یقیناً مجھے پتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ آپ لوگ عمر چینل کو دیکھتے ہیں۔ علامہ صاحب بڑا پیارا نسخہ دے رہے ہیں، لکھ لیں آپ لوگ بھی۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی عالم کہے کہ سند دکھاؤ، سند جا کے ان کے بازار سے پوچھنا، سمجھ رہے ہیں؟ جو شخص سوتے وقت ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص، ٹائم ہی کیا لگتا ہے؟ صحیح۔ فرماتے ہیں کہ اتنا پڑھو گے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاؤ گے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں آپ کہ حدیقہ میں نے لکھا دیکھا، یعنی آپ کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں چشتی بزرگ کتابیں نہیں لکھتے تھے، کتابیں مطالعہ رہے، ارے وہ کتابیں بھی لکھتے تھے، کتابیں مطالعہ بھی کرتے تھے۔ صحیح بات ہے۔ ابھی میں نے پڑھا کہ شمس الدین التمش جو بادشاہ گزرا ہے، اس کی اصلاح کے لیے آپ نے فرمایا معین الدین کتاب لکھو، تو حضرت خواجہ معین الدین رضی اللہ عنہ نے اس بادشاہ کی اصلاح کے لیے کتاب بھی لکھی۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھے، 1000 آدمی بہشت میں اس کی گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور آخری بات میں بیان کرتا ہوں، پھر اپنا ٹائم ان کو دیتا ہوں۔ جی اللہ اکبر، نہیں اگلے کو بھی ٹائم دینا چاہیے نا۔ جی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر کی کرامت جو بیان فرمائی ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے پیر و مرشد ایک مرتبہ جا رہے تھے، بیچ میں دریا آ گیا، کشتی بھی نہیں تھی اور بھی کوئی پل بھی نہیں تھا کہ ہم پار ہو جائیں، تو میں نے سوچا کہ اب پار کیسے ہوں گے، تو حضرت کی طرف دیکھا تو حضرت نے فرمایا معین الدین آنکھیں بند کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کی، کہا اب کھولو، تو دریا کے اس پار پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ جس کو اللہ نے یہ پاور دیا ہو الحمدللہ کہ بغیر پل کے، بغیر کشتی کے، بغیر کوئی جہاز کے آنکھ بند کروائے اور دریا پار کرا دے، سبحان اللہ، تو میرے بھائیوں کیا اگر روحانی طاقت ان کی، اگر ان سے ہم محبت رکھیں گے، عقیدت رکھیں گے، تو وہ کیا ہمیں جنت میں نہیں لے جائیں گے؟ بے شک بے شک، یقیناً لے جائیں گے۔ الحمدللہ، یقیناً۔ بہت پیاری گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔
تو کرامت کہتے ہیں اس سے جو آپ کی سمجھ سے معجزہ بھی ہوتا ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ آ سکے، اور انسان کی عقل کو جو عاجز چیز کر دے اس سے یہ کرامت بھی کہا جاتا ہے، معجزہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو علامہ نظام الدین صاحب نے فرمائی۔ پورا وقت حضرت کو جی بسم اللہ۔ ہم ان اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں جو صاحب شریعت بھی تھے اور صاحب طریقت بھی تھے۔ بغیر شریعت کے، بغیر علم کے جو طریقت ہے وہ اس کے بارے میں ابھی بریک کے دوران ہم بات کر رہے تھے، اور اس کے بارے میں جو سلطان صاحب نے فرمایا، سلطان العارفین، عارفوں کا بادشاہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، علم و بال کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ اتنا بڑا صوفی، اتنا بڑا عارف یہ بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کا بھی ذوق عطا فرمائے اور شریعت و طریقت کا ذوق بھی عطا فرمائے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، ماشاءاللہ آغاز بھی آپ نے کیا بڑا خوبصورت۔ اب حضرت صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ اب حضرت جو ہے آخری جو ملفوظات ہیں خالد صاحب کے، اور اپنے ذوق کے مطابق ہمیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی مثال پہ مثال پاک کے حوالے سے جو ہے یہ بڑی حضرت نے خوبصورت بات دلا دی کہ کیونکہ ولادت پھر اس کے بعد وصال، تو ہم چاہیں گے کہ آپ کا وصال مبارک جو ہے کہاں پہ ہوا، مزار آپ کا کہاں ہے، یہ بتا دینا جی۔ کتنا وقت ہے تقریباً؟ ہمارے پاس 7-8 منٹ ہے جناب۔ جناب قاری صاحب بات کر رہے تھے الحمد شریف کی، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی، جی سورہ اخلاص کی۔ ایک آپ کا اور بھی واقعہ ہے جی کہ ایک شخص کا 40 سال سے بیٹا کھو گیا۔ اللہ اکبر۔ بیٹا کھویا ہوا تھا، 40 سال ہو گئے جی، اور وہ شخص حضرت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرا بیٹا کھویا ہوا ہے، 40 سال ہو گئے واپس نہیں آیا، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے واپس آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے پہلے تو الحمد شریف پڑھی، پھر دوستوں کو کہا، دوستو ساتھیو اس کا بیٹا جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، سارے جو ہے نا وہ الحمد شریف پڑھو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو پتہ چلتا ہے ان کی زبان سے جو بات نکلی وہ پوری ہو جانی، لیکن دوستوں کو بتایا کہ یہ اللہ کا کلام جو ہے نا، سبحان اللہ، اس سے لوگوں کی مشکلیں حل ہوتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اس سے لوگوں کے کام بنتے ہیں، سبحان، اور لوگوں کو قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، سبحان، یہ بتایا درس۔ بہت اچھا۔ اور جب وہ پڑھ چکے تو دعا کی اور اسے کہا کہ جاؤ تمہارا بیٹا گھر آ جائے گا۔ واہ۔ اور واپس گیا تو وہ بیٹا گھر آ گیا، اور پھر وہ اپنے بیٹے کو لے کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بیٹے سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جی، وہ بیٹا کہنے لگا کہ میں فلاں جگہ پر اتنے عرصے سے بندھا ہوا تھا، مجھے ہتھکڑیاں بیڑیاں لگائی ہوئی تھیں، اور شیخ کی طرح کا ایک بندہ میرے سامنے آیا، اللہ، اور اس نے جب میری طرف نظر کی تو میری بیڑیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں، میری جو ہاتھ کڑیاں تھی وہ ٹوٹ گئیں، میں آزاد ہو گیا، اور پھر مجھے رہائی نصیب۔ کیا بات، اللہ، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، بدل جاتی ہیں تقدیریں، واہ، جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ واہ واہ۔ تو جناب آپ کی ابتدا بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ آپ نے اپنے آخری وقت میں مکہ شریف رہنے کو منتخب فرمایا، اور آپ نے 2 دعائیں جو ہے نا وہ کی، 2 دعائیں۔ جی جی، ایک دعا آپ کی یہ تھی کہ مولا کریم مجھے مکہ شریف میں قبر عطا فرما، واہ واہ، اور جس کا نشان باقی رہے۔ کیا بات، یعنی قبر میری رہو مکہ شریف میں، جی، اس کا نشان بھی باقی رہے، نشان باقی رہے، لوگوں کو پتہ چلے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ میرا بیٹا معین الدین سفر و حضر میں میرا ساتھی رہا، اس نے ہر سفر میں میری خدمت کی ہے، مولا کریم اسے ایسی ولایت عطا فرما جس جیسی ولایت کسی کے نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مرشد کی دعا نے پھر رنگ دکھایا۔ یہ ان کی 2 دعائیں تھیں، وہ انہوں نے یہ دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا پہلی جو ہے وہ بھی منظور فرمائی، دوسری بھی منظور فرمائی، جی، اور آپ کا مزار پاک جو ہے وہ مکہ معظمہ میں سابق شریف مکہ شریف حسین کے محل میں موجود ہے۔ جی جی، اور عرب میں جو سادات ہیں ان کو اشراف
اشراف کہتے ہیں، اشراف شریف کہتے ہیں، کہتے ہیں، شریف اس سے، اور اشراف اس کی جمع ہے۔ اور یہ سابق کا مطلب ابھی نہیں، یہ 11ویں صدی ہجری کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اللہ یعنی اکبر، وہ جو شریف مکہ تھے نا جی۔ حسین، ان کے محل میں ان کی قبر موجود ہے اور اس کے نشانات آج بھی موجود ہیں، اور صاحب تصنیف کہتے ہیں جی کہ میں نے اس قبر کی زیارت کی جا کر وہاں فاتحہ بھی پڑھی، سبحان اللہ، یعنی ان تو کی یہ آج بھی مکہ پاک میں یہ موجود آج ہے۔ بھی مکہ پاک میں آپ تو موجود ہے۔ قاری صاحب جاتے رہتے ہیں، میں انشاءاللہ اکثر اب جاتے جاؤں ہیں۔ گا، آپ پہلے اس دفعہ جائیں تو آپ ضرور تحقیق میں کر کے اس دفعہ جاؤں گا تو میں ضرور انشاءاللہ جاؤں گا اور فاتحہ پڑھوں گا ضرور۔ آپ کے کہنے سے پہلے بھی میرے دماغ میں بات آئی، الحمدللہ۔ بلکہ آپ نے مزید اس کی مجھے ترغیب دلا دی۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ کیونکہ آپ اکثر جب جاتے ہیں تو ماشاءاللہ وہاں سے بھیجتے رہتے ہیں تبرکات۔ تو دوسری جو ان کی دعا تھی نا، وہ دعا یہ تھی کہ میرے اس بیٹے کو معین الدین سے بہت پیار کرتا، کیا بات ہے، اسے عظیم جو ہے ولایت عطا فرما، اور آپ کی ولایت کے عظیم ہونے کو آپ کون نہیں جانتا، یعنی 99 لاکھ بندے کو اسلام مسلمان بنا دینا، ہند کی اس بستی میں جہاں ہندوؤں کا راج تھا، کفر پھیلا ہوا تھا ہر طرف، اور وہاں جا کر آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ ہندوستان کے مسلمان، آپ پوری تاریخ پڑھ لیں، کم از کم میری نظر میں آج تک کسی بھی بندے کے ہاتھ پر اتنے بندوں کا اسلام لانا میری نظر میں نہیں۔ جی جی جی، یہ شیخ کی دعا کا اثر۔ یہ ہم علماء پہ چھوڑتے ہیں، لیکن میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ میں ناقص آدمی ہوں۔ جی جی، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، اس سے مراد کیا؟ کیا ان کے زمانے میں 90 لاکھ ہو گئے تھے؟ یہ ایک مسئلہ سوچنے والا ہے۔ صحیح۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مطلب بعد میں جیسے آپ کے زمانے میں بھی ہوئے، یعنی جتنے لوگ بھی بعد میں دائرہ ایمان میں آئیں گے تو وہ سارے آپ کے کریڈٹ جائے گا آپ کے حصے میں۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اگر عالم دین اس جو بھی ہو، میں تو میرا حسن ظن ہے، جی جی، میں صحیح، قادری ہوں الحمدللہ، اور جی 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 جی، میں قادری ہوں اور ان سب باتوں کو مانتا ہوں، صحیح، لیکن ایک اپنا ذوق ہے نا جی، اگر خواجہ معین الدین چشتی دے حق وچ گل جاندی سانو قبول۔ دیکھیے جی، خواجہ صاحب کا جو سلسلہ ہے، اصل میں سارا پاور حضور کا شہر پاک مدینہ پاک ہے، تو الحمدللہ یہ سب سرکار کا ہی فیضان ہے، سب حضور کی کرم نوازی ہیں۔ علم صاحب بہت بھی خوش یار، دونوں بھائیوں کی گفتگو سنی، اور فرینڈز آف اللہ میں جب بھی آپ دونوں کٹھے ہوتے ہیں تو محفل کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا اخلاص ہے الحمدللہ، اولیاء سے محبت ہے آپ کی، مسلک سے محبت ہے آپ کی، اللہ پاک۔ اور الحمدللہ دونوں ساتھی ٹاپ کے مدرس، علامہ نظام الدین صاحب بھی ماشاءاللہ جامعہ غوثیہ بلیک برن میں الحمدللہ پورا درس نظامی بچوں کو الحمدللہ پڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح علامہ قبلہ قاری صاحب بری میں الحمدللہ درس نظامی کے پورے اسباق جو ہیں وہ الحمدللہ روزانہ پڑھاتے ہیں۔ میری خوش نصیبی کہ یہ میرے بھائی مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، جب بھی کہیں یاد کرتا ہوں تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو بہت ساری جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام اپنے حسن اختتام کو پہنچا۔ آج جس ہستی کا ہم نے ذکر کیا ہے، اللہ پاک ان کے صدقے میں اللہ امت مصطفیٰ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اللہ خیر فرمائے، اور اہل سنت کا بول بالا ہو جائے، اور مسلک اہل اللہ حضرت کو اللہ تعالیٰ قیامت تک دوام عطا فرمائے۔ اپنے میزبان قاری محمد زمان قادری کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام سے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نگہبان۔